بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ اسٹوڈنٹ ہیں یا پھر آپ ڈاکٹر بن رہے ہیں، وکیل بن رہے ہیں یا بزنس مین ہیں، ہمیشہ آپ نے 3 باتوں پہ عمل کرنا ہے۔ کامیابی کے پیچھے پھر آپ نہیں بلکہ کامیابی آپ کے پیچھے آئے گی۔ 3 باتوں پہ آپ نے ہمیشہ سے عمل کرنا ہے۔ وہ 3 باتیں کون سی ہیں؟ پہلی تو اللہ رب العزت کی بندگی، اللہ رب العزت کے احکامات کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالنا، اس کے احکامات کے مطابق اپنے آپ کی زندگی کو چلانا، پہلا۔ دوسرا یہ ہے کہ آپ نے اپنے والدین کی رسپیکٹ کرنی ہے، اللہ رب العزت کے فرمان کے مطابق اپنے والدین کے سامنے جو ہے وہ نرم لہجے میں بات کریں، آسان طریقے سے ان کے ساتھ گفتگو کریں۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ آپ نے ایسے شخص سے کبھی بھی دوستی نہیں قائم کرنی جو آپ کو یہ کہتا ہو کہ یہ کام تو آپ کر ہی نہیں سکتے۔ یاد رکھیے گا، جب یہ 3 نسخوں پہ آپ عمل کریں گے تو پھر کامیابی کے پیچھے آپ نہیں، کامیابی آپ کے پیچھے آئے گی۔ کیونکہ یہ جو تیسرا شخص ہے یہ اتنا خطرناک ہے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ جیسا کہ ایک شخص یہ کہے کہ میں جناب والا ڈاکٹر بن رہا ہوں، اور اگر سامنے والا یہ کہہ دے کہ یہ تو کر ہی نہیں سکتا، تو ڈاکٹر بن ہی نہیں سکتا، تو یاد رکھنا اس بندے کی یہ گھٹیا گفتگو آپ کی زندگی پر اتنی اثر انداز ہوگی کہ آپ چاہے جتنے بھی قابل ہیں، آپ اس کی بات سے اتنے تنگ نظر ہو جائیں گے کہ آپ اس کام میں آپ کا دل ہی نہیں لگے گا۔ اور وہ جیسے مثال کے طور پہ ایک ٹیچر تھا نا، وہ ریاضی کا اس نے ایک سوال سمجھایا اور ساتھ ہی کہہ دیا کہ جناب یہ سوال تو کوئی بھی بچہ اس کا جواب لکھ ہی نہیں سکتا۔ کیا ہوا؟ اگلے دن پوری کلاس جو ہے وہ پوری کلاس والوں نے وہ سوال نہ کیا، ایک بچہ تھا اس نے آ کے وہ سوال کر کے استاد کے سامنے رکھ دیا۔ استاد کو بڑا تعجب ہوا کہ پوری کلاس نے سوال نہیں کیا، یہ کیسا بچہ ہے کہ اس نے یہ ایک ہی ایسا ہے کہ جو سوال کر کے آیا۔ تو کہا بیٹے کل جب میں نے یہ سوال سمجھایا تھا تو کیا تم کلاس میں آئے تھے؟ کہا استاد محترم بات سچی کرتا ہوں، اصل میں یوں ہوا جب آپ سوال سمجھا رہے تھے تو میں پیچھے ٹیبل پہ بیٹھا ہوا سو رہا تھا، میری آنکھ لگ گئی تھی، اس لیے میں آپ کو سچی بات بتا رہا ہوں۔ تو استاد نے کہا اصل میں بیٹو وجہ ہی یہی ہے، کیونکہ اس بچے نے میری اس بات کو نہیں سنا تھا کہ یہ سوال تو تم کر ہی نہیں سکتے، تو اس کی وجہ سے کیونکہ اس نے یہ بات نہیں سنی تو اس نے یہ سوال کر لیا۔ تو اس بندے سے آپ نے بچنا ہے، یہ چاہے آپ کا فیملی ممبر ہے یا آپ کا دوست ہے، آپ کا رشتہ دار ہے۔ اب ایسے نہیں بچنا کہ آپ نے اس سے سلام ہی نہیں لینا، نہ، اس سے سلام لیں، تبسم کے ساتھ ملیں، لیکن اس کے ساتھ ایسی دوستی قائم نہ کریں کہ جس میں آپ اس کے ساتھ گل مل جائیں، کیونکہ یاد رکھیے گا انسان جیسی محافل میں بیٹھتا ہو وہ ویسا ہی بن جاتا ہے۔ اگر آپ نیگیٹو لوگوں میں بیٹھیں گے تو آپ کی طبیعت میں بھی نیگیٹو پن آ جائے گا۔ کہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا، جو شخص تھوڑے رزق پر اللہ رب العزت سے راضی ہوتا ہے، اللہ رب العزت بھی اس شخص کے تھوڑے اعمال پر راضی ہوتا ہے۔